ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے خصوصاً حضرت علی علیہ السلام نے خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں، آپ کسی بھی شہید پر نظر کریں، ان میں کچھ شہید ایسے ہیں کہ وہ بعض مصیبتوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یعنی جب بھی کسی شہید ہے ان چند شہیدوں میں سے تو اس کی مصیبت کا تذکرہ بھی ساتھ آتا ہے۔ جب بھی ابو الفضل العباس کا نام لیا جائے گا تو ہاتھوں کا تذکرہ ضرور آئے گا، علی اکبر کا نام لیں گے تو سینے کا تذکرہ ضرور آئے گا، علی اصغر کہیں گے تو گلے کا تذکرہ آئے گا، قاسم کہیں گے تو ٹکڑوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہ منسوب ہو چکے ہیں۔ یہی عمل امام علی علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کے بارے میں کہا۔ جیسے ہی آپ میثم تمار کا تذکرہ سنتے ہیں، فوراً زبان کا حق گوئی کا استعارہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک علم ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خاص طور پر تعلیم دیا ہے، اس علم کو کہا جاتا ہے علم المنایا والبلایا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو یہ علم عطا کیا جائے اسے مستقبل کا علم ہو جاتا ہے، اس سے خبر ہو جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ امام علی کے بعض اصحاب حضرت میثم تمار، حضرت رشید حجری، حضرت حبیب ابن مظاہر ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں اس علم سے نوازا گیا تھا۔ ایک مرتبہ میثم تمار اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی کوفے کے بازار میں ملاقات ہوئی۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کی نظر میثم تمار پر پڑی تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی کے بال اڑ چکے ہیں، وہ کوفے کے دارالرزق میں خربوزے فروخت کرتا ہے۔ حضرت میثم تمار صرف کھجوریں فروخت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ موسم کا جو پھل ہوا کرتا تھا وہ بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں جو کوفے کے دارالرزق میں خربوزے فروخت کرتا ہے اسے علی کی محبت میں، اسے اہل بیت کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت میثم تمار مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں ایک سرخ چہرے والی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں جسے آل محمد کی محبت میں اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، جسے آل محمد کی محبت میں کوفے سے جانا پڑے گا، اس کے بعد اس کا بدن کوفے میں نہیں آئے گا، اس کے بعد اس کا سر کوفے میں آئے گا۔ یہ دونوں اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں جو موجود لوگ تھے وہ آپس میں چہمے گوئیاں کرنے لگے کہ یہ دونوں آپس میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت رشید حجری آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں تم نے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، وہ حبیب سے ملے اور حبیب سے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت رشید نے کہا کہ ہاں میثم ایک بات بتانا بھول گئے کہ جو شخص حبیب کا سر کوفے لے کر آئے گا اسے 100 درہم زیادہ دیں گے، اسے 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ یہ حبیب کا سر آل محمد کی طرف سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حبیب کے سر پہ کوئی ایسی مصیبت کربلا میں نازل ہونے والی ہے جو کسی اور پر نازل نہیں ہوئی۔ عزادارو بس توجہ کیجئے گا، میں حبیب کی مصیبت کے چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے قیام کے بعد حضرت حبیب کے قبیلے والوں نے ایک کام یہ کیا کہ کبھی بھی حضرت حبیب کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے اور حضرت حبیب کو کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے، چونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ملنے دیا تو ابن زیاد ممکن ہے گرفتار کر کے حبیب کو قتل کر دے۔ اسی طرح سے مسلم ابن اوسجہ کے قبیلے والے بھی۔ تو حبیب ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی ہے، پوچھا کون؟ کہا انا برید حسین، کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس جیسے ہی حسین کا نام سنا قبیلے کے جوان فوراً دروازے کے قریب آ گئے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا خط ہے حبیب کے نام۔ حضرت حبیب آئے، خط پڑھا،
لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. حبیب انا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. حبیب انتا تعلم قرابتنا برسول اللہ، حبیب تم رسول اللہ سے ہماری قرابت کو جانتے ہو. حبیب ان اردت نصرتنا، حبیب اگر تم نے ہماری نصرت کا ارادہ کر لیا ہے، حبیب اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ حسین کی مدد کرو گے تو ہماری طرف جلدی آؤ. بس یہ خط پڑھتے ہی حبیب نے اپنے جوانوں کے سامنے، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے سامنے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس سے ابن زیاد تک یہ خبر پہنچ جاتی کہ حبیب جانے والے ہیں. حبیب نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، ضعیف ہو چکا ہوں، اور یہ کہہ کر گھر میں تشریف لے آئے. چہرے پر فکر مندی کے آثار ہیں. حبیب کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں؟ حبیب کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خط آیا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلا رہے ہیں. تو حبیب تمہارا کیا پروگرام ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ضعیف ہو چکا ہوں، تلوار اٹھا نہیں سکتا. حبیب کی زوجہ تڑپ کر کہتی ہے کہ حبیب فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جانے میں پسو پیش کر رہے ہو. کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کل بنت رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حبیب کہتے ہیں اے مومنہ، میں حسین کی نصرت کے لیے یقیناً جاؤں گا، میں صرف تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا. بس عزاداران مظلوم کربلا حبیب کا صبح جیسے ہی صبح ہوئی بازار میں آئے ہیں، بازار کا منظر دیکھتے ہیں، حبیب پریشان ہو جاتے ہیں. بازار کا منظر یہ ہے کہ تلواریں تیز کی جا رہی ہیں حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے، نیزے تیار کیے جا رہے ہیں حسین سے لڑنے کے لیے، زریں تیار کی جا رہی ہیں. حبیب مسلم ابن اوسجہ کے پاس جاتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ حبیب داڑھی کافی سفید ہو چکی ہے، میں خضاب لینے کے لیے نکلا ہوں. حبیب کہتے ہیں کہ اب اس داڑھی کو خضاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ خون سے خضاب کی جائے گی، اب اس میں خون لگے گا. اب مسلم کہتے ہیں حبیب کیا ہوا؟ حبیب کہتے ہیں کہ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. حسین اکیلے کربلا نہیں پہنچے، فاطمہ کی بیٹیاں بھی حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ بچے بھی ہیں. حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے. بس یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں کوفے کی شخصیات، یہ دونوں مل کر جو چلے ہیں، تو عزاداران مظلوم میں یہ کہوں گا کہ کوفے میں حسین کا لشکر تیار ہو رہا ہے. جب سے کربلا کے اندر حسین کا، جب سے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے خیمے نصب ہوئے ہیں، اس دن سے کربلا کے اندر ہر روز لشکر آ رہے تھے. کبھی خولی لشکر لے کر آ رہا ہے، کبھی خولی کے بعد حجار ابن ابجر لشکر لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی لشکر آ رہا ہے، کبھی شمس ابن ربی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی ہرملا کا لشکر آ رہا ہے. جب بھی لشکر آتا شادیانے بجتے، جب بھی لشکر آتا شور مچتا، اور آل محمد کے بچے سہم جاتے، آل محمد کے بچے ڈر جاتے. 7 محرم کو دیکھا 2 آدمی صحرا کی جانب سے لشکر حسین کی طرف آ رہے ہیں. عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کہتے ہیں یہ کون آ رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں یہ میرا لشکر ہے جو کوفے سے آ رہا ہے، یہ حبیب آ رہے ہیں، میرے بچپن کے دوست آ رہے ہیں، چلو ان کے استقبال کو. حسین خود استقبال کے لیے گئے. بس حبیب کو خیمے میں لے کر آئے، حسین حبیب کو خیمے میں لے کر آئے. بس جیسے ہی حبیب خیمے میں آئے، لوگوں نے گلے ملنا شروع کیا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، خوشی سے لوگ گلے مل رہے ہیں حبیب کے. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بنت علی نے سنی، پوچھا فضا کیا ہوا؟ فضا ایسا کیا واقعہ ہوا ہے حسین کے خیمے میں کہ خوشی سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے؟ فضا کہتی ہے حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گئے ہیں. بس حبیب کا نام سنا، بنت علی نے کہا فضا جاؤ اور حبیب کو ہمارا سلام کہو. فضا خیمہ حسین کے سامنے آئی، کہا آقا ذاتی نے حبیب کو سلام بھجوایا ہے.
حبیب نے جیسے ہی یہ سنا سر میں خاک ڈالی، ہائے حسین اتنے قریب ہو گئے ہیں، ہائے آل محمد اتنے قریب ہو گئی ہے کہ غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے میں حسین کے کوئی لفظ دے۔ بس مظلوم کربلا حبیب کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ چونکہ حسین تنہا رہ گئے ہیں، چونکہ اس بیابان میں حسین کا کوئی ساتھی نہیں ہے، امام سے اجازت لیتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیں، یہاں قریب بنی اسد کے کچھ گھر ہیں، میں آپ کی مدد کے لیے کچھ اور لوگ لے آؤں۔ حبیب یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ اور مددگار آ جائیں گے، خیام میں تھوڑی سی خوشی آ جائے گی۔ بس عزاداروں میں حبیب سے کہوں گا، حبیب تمہیں آل محمد کی خوشی کا کتنا احساس ہے، حبیب تمہیں حسین کی تنہائی کا کتنا احساس ہے، لیکن حبیب عصر عاشور جب حسین ٹوٹے ہوئے نیزے کی ٹیک لگا کر تمہیں آواز دے، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسطا، تو حسین کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، نماز ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ سیدانی نے امام حسین سے کہا، آقا آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آخری نماز آپ کی معیت میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز کی تیاری کی، جیسے ہی نماز کی تیاری ہوئی، حسین ابن نمیر نامی ملعون کوفے کا معروف شراب خوار ہے، یہ کہتا ہے انہا لا تقبل، تم کہاں نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، حبیب نے کہا کہ اے کوفے کے شراب خور، تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی، آل محمد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بس جیسے ہی حبیب نے امامت کا دفاع کیا، حسین ابن نمیر نے حبیب پر حملہ کیا، اس حملے کے نتیجے میں کچھ ہی دیر بعد حبیب کو نیزہ مارا ہے حسین نے، جیسے ہی نیزہ مارا حبیب گھوڑے سے گرے، حبیب گھوڑے سے گرے تو بدیل نامی ملعون نے فوراً آگے بڑھ کر حبیب کا سر قلم کر لیا۔ بس جیسے ہی حبیب کا سر قلم ہوا تو ان دونوں ملعونوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ حسین کہہ رہا تھا کہ میں نے حبیب کو قتل کیا ہے، سر مجھے دیا جائے۔ بدیل کہہ رہا تھا میں نے حبیب کے سر کو قلم کیا ہے، میں حبیب کا قاتل ہوں۔ بس سر کے بارے میں لڑائی ہوئی، ان دونوں کے لشکریوں نے فیصلہ یہ کروایا کہ ایک کام کرو، عزیزو توجہ کیجئے گا کہ امام علی حبیب کے سر کی طرف کیوں توجہ کر رہے ہیں۔ ان کی قوم نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ سر کو، حبیب کے سر کو کچھ دیر کے لیے حسین کو دے دو، حسین پورے لشکر میں اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈال کر حبیب کے سر کو گھمائے گا اور ابن زیاد جتنا انعام دے گا وہ حبیب کے قاتل بدیل کو دیا جائے گا۔ بس یہ پہلا سر تھا جو لشکر یزید میں گھمایا گیا۔ اسی لشکر یزید میں گھمانے کے بعد کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بس ایک جملہ سن لے، حبیب کا بیٹا قاسم چند سال کا ہے، 7 یا 8 سال کا حبیب کا بیٹا ہے، اس نے اس کی نظر جیسے ہی حبیب کے سر پر پڑی، یہ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ بدیل نے تھوڑی دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک بچہ سر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ بدیل پوچھتا ہے کہ کیا ہے، تم کیوں میرے ساتھ چل رہے ہو؟ قاسم ابن حبیب کہتا ہے یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ سر مجھے دے دو۔ بدیل کہتا ہے نہیں، یہ سر میں نہیں دوں گا، چونکہ امیر راضی نہیں ہے کہ میں تمہارا سر تمہیں دے دوں، اور اس کے علاوہ میں نے انعام لینا ہے ابھی، لہذا یہ سر میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد بدیل نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ قاسم اپنے باپ کے سر کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ دارالامارہ میں سر داخل ہو گئے۔ میں کہوں گا قاسم ابن حبیب تم بہت خوش قسمت ہو، تم نے اپنے باپ کے سر کو پہچانا، سر کو پہچاننے کے بعد تم نے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ مجھے دے دو۔ تمہیں اگرچہ سر نہیں دیا گیا لیکن تمہیں اتنی اجازت دی گئی کہ تم سر کے ساتھ چلتے رہو۔ ہائے حسین کی 4 سالہ بچی
جب بھی نیزے پر اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر بابا بابا پکارتی تھی تو سر نہیں دیا جاتا تھا، کبھی کماچے مارے جاتے تھے، کبھی اونٹ کی پشت سے باندھ دیا جاتا تھا، اور جب آخری مرتبہ سر دیا گیا تو سر اپنی جھولی میں رکھ کر اتنا روئی کہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ اللہ